السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مسلمان کی سب سے بڑی خواہش مرنے سے پہلے کیا ہوتی ہے؟ بتاؤ آپ مجھے، گیس کرو۔ ایک مسلمان کی چاہے وہ کتنا ہی گنہگار ہو، کتنا ہی خطا کار ہو، بڑے سے بڑے گنہگار بھی ہوگا نا، تو اس کی خواہش ہوتی ہے، اور وہ سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے مرنے سے پہلے اللہ کے گھر کو دیکھنا، عمرہ کرنا، حج کرنا، طواف کرنا، خانہ کعبہ کی چادر کو پکڑنا، چومنا، اللہ کے گھر کو جیتے جی اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ یہ ایک مسلمان کی سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے۔ اس کے لیے لوگ پیسے جوڑتے ہیں، ہے نا، خاک لگا کے اپنی خواہشوں کی کٹوتی کر کے ایک ایک پائی جوڑتے ہیں، پھر اللہ کے گھر جاتے ہیں۔ میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ جنہوں نے 10 سال غریبی میں پیسہ جوڑا، کیونکہ ان کے دل میں تھا کہ مجھے اللہ کا گھر دیکھنا ہے، اور اللہ نے ان کو اپنے گھر بلا لیا۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو زیادہ آزماتا ہے، اور ان کو کچھ زیادہ ہی اللہ تعالیٰ بڑا مقام دینا چاہتا ہے، اور ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ وہ پوری تیاری کر لیتے ہیں، اپنے گھر سے رخصت بھی ہوتے ہیں، خوشی دعوتیں بھی لوگوں کو کھلاتے ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں، اپنا پورا پیسہ لگا کر وہ روانہ بھی ہو جاتے ہیں، اور راستے میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ ایسی خبریں جب سننے میں آتی ہیں تو بڑا دھکا لگتا ہے، بہت افسوس ہوتا ہے۔ ایسے ہی کچھ ہوا، بہار سے ایک پورا گروپ حاجیوں کا جا رہا تھا، تو صرف 1 گھنٹے کی دوری رہ گئی تھی فلائٹ کی۔ اچانک سے فلائٹ میں کچھ شور ہوتا ہے کہ کسی کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ دیکھا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ایک خاتون ہیں جو اپنے بیٹے اور شوہر کے ساتھ حج کرنے کے لیے جا رہی تھیں، ان کی طبیعت بگڑ گئی۔ ایمرجنسی لینڈنگ ریاض میں کی جاتی ہے اس جہاز کی، اور ان کو ڈاکٹر کے پاس لے جایا جاتا ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ ان کا دورہ پڑنے سے انتقال ہو گیا، اور یہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ ماں اپنے شوہر، اپنے بیٹے کے ساتھ، سوچیے ذرا کتنے خوشی کے ساتھ وہ گھر سے نکلی ہوگی، کتنے دل میں ارمان سجائے ہوئے، ہے نا۔ فرسٹ عمرہ ہو اور فرسٹ حج ہو، فرسٹ ٹائم ہم خانہ کعبہ کو دیکھیں، وہ فیلنگ ہی الگ ہوتی ہے، اس کو لفظوں میں بیان ہی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ خوشی کیسی ہوتی ہے۔ دل جو ہے نا وہ بلیوں اچھل رہا ہوتا ہے کہ اللہ کا گھر، وہ خوشی تو میں ایکسپریس ہی نہیں کر سکتا۔ اور خانہ کعبہ مکہ اور مدینہ کی خاصیت یہ ہے کہ جو مکہ اور مدینہ کی گلیوں میں گھوم لیتا ہے نا، پھر اس کو پوری دنیا میں اچھا نہیں لگتا، ہر چیز سے دل بھر جاتا ہے، لیکن خانہ کعبہ مکہ اور مدینہ، اللہ اکبر، جتنی بار دیکھو بس دیکھتے ہی رہو، دل نہیں بھرتا ہے، چاہت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ سوچئے یہ خاتون نکلی اور راستے میں ہی اللہ کو پیاری ہو گئی، اللہ نے ان کو قبول کر لیا۔ اب بہت سارے لوگ ہو سکتا ہے یہ بول رہے ہوں، دیکھیں پوری خبر میں اسکرین پہ لگا رہا ہوں، آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں کہ ڈاکٹروں نے ان کو مرد گھوشت کر دیا، ہے نا۔ ہوائی اڈے کے ادھیکاریوں نے معاملے کی جانکاری ریاض میں بھارتی دودھواس کو دی، ہے نا، اور ان کے جو شوہر اور ہسبینڈ ہیں وہ اپنی حج کی یاترا کو جاری رکھیں گے، وہ حج مکمل کریں گے، ٹھیک ہے۔ ان کا نام تھا مومنہ خاتون، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ اب ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ سوچیں کہ یار دیکھو حج کے لیے نکلی تھیں، اللہ کا گھر بھی دیکھنا نصیب نہیں ہوا، ایسے لوگ کمنٹ کر سکتے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، یاد رکھو اللہ تعالیٰ کبھی قبول کرتا ہے خوشیاں دے کر، کبھی اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے غم دے کر۔ جب یہ حج کے لیے نکلی، انہوں نے پورا ارادہ کر لیا، پیسے بھی جمع کر دیے، پاسپورٹ بن گیا، جہاز میں بیٹھ گئیں، اور یہ وہاں عرب کی سرزمین پہ پہنچ بھی گئیں۔ اب طبیعت خراب ہو گئی، اللہ نے ان کو قبول کر لیا، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام جنہوں نے کتنی سالوں تبلیغ کی، لیکن چند لوگ ایمان لے کر آئے، تو کیا نوح علیہ السلام کی محنت اللہ نے قبول نہیں فرمائی؟ کبھی اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، اور کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح قبول فرما کے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے، ہے نا، قبولیت عطا فرما دیتا ہے۔ اب جتنے بھی قیامت تک انسان آئیں گے وہ حضور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں گے تو کامیاب ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دین پوری دنیا میں پھیلا، اور حضرت نوح علیہ السلام نے سالوں محنت کی تو چند لوگ ایمان لے کر آئے۔ تو اللہ آزماتا ہے، سمجھ رہے ہو؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ ان کو قبول نہیں کر رہا تھا، اللہ نے ان کو قبول کر لیا،
قبول تو اللہ ان کو نہیں کرتا جن کے پاس پیسہ ہے، مال و دولت ہے، عزت شہرت سب کچھ ہے، وہ چاہیں تو ہر مہینے عمرہ کرنے جائیں، لیکن ساری زندگی میں کبھی توفیق نہیں ملی۔ عرب کی سرزمین پہ بھی جاتے ہیں، کام وغیرہ کر کے آتے ہیں، ڈانس کر کے آتے ہیں، شو کر کے آتے ہیں، لیکن اللہ کا گھر دیکھنے کی ان کو توفیق نہیں ہوتی۔ وہ لوگ ہیں اصل محروم، جن کو اللہ نے توفیق دے دی، پھر چاہے راستے میں سے اپنے پاس بلا لیا، اللہ ان سے راضی ہے۔ اسی لیے کچھ الٹا پلٹا نہ سوچا جائے۔ ہوتا ہے نا، بیماری آ جائے یا اس طرح کا کوئی حادثہ گھٹ جائے تو لوگ کہتے ہیں یار دیکھو دیکھو اللہ نے عذاب نازل کر دیا، دیکھو دیکھو اللہ نے محروم کر دیا۔ تو اس طرح کی باتیں اپنی زبان پر نہ لائیں، ان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو قبول کرے، ہے نا۔ اور اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں نا، کوئی عمرے پہ جا رہا ہے یا کوئی حادثے کا شکار ہو گیا، اس نے پوری تیاری کر لی تھی، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ قبول کر لیتا ہے۔ تو ان کے لیے دعا کریں بھائی، اور جب بھی سفر کریں تو اللہ سے خوب دل لگا کر دعا کرتے ہوئے سفر کریں، نہیں معلوم کہ کب کیا ہو جائے۔ اس سے پہلے بھی بہت سارے واقعات ایسے ہو چکے ہیں کہ جب لوگ حج اور عمرے کے لیے نکلے راستے میں انتقال کر گئے، تو اللہ سے خوب دعائیں کر کے جائیں اور دعا کرتے رہیں پورے راستے۔ اللہ تعالیٰ تمام حاجیوں کے حج کو قبول فرمائے اور اس طرح کی مشکل اور حادثوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔